بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ میر ناصر محمود مرحوم کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. میر صاحب کاوش نیو یارک ٹی وی پہ ان کا بہت احسان ہے اور انہوں نے یہاں پہ ایک مذہبی ماحول چینل پہ کریٹ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور مجھ دنیا دار بندے کو بھی مذہب کے قریب لائے اور ہم بہت سے دینی پروگرام کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل پروگرام بھی کیے. آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے میڈیا کے بہت ہی سینئر جیو اور جنگ کے بیورو چیف جناب ایم عظیم میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہماری بہن بشرا اور آپ ہمارے بہت ہی اچھے شاعر رئیس وارسی صاحب جسے دنیا جانتی ہے ان کی شاعری کے حوالے سے اور آج ہم سب جمع ہیں. تو میاں صاحب میں آپ سے آغاز کروں. یہ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ میر صاحب اور ہم پروگرام کرتے رہے ہیں. آج ان کا ذکر کرتے ہوئے میری آواز بھی بڑھا رہی ہے. نہیں وہ آپ کے مطلب اس ٹیلی ویژن کا وہ ایک بہت بڑا اثاثہ تھے بلکہ دنیا بھی دو بار بھی آپ لوگوں کو جانتے ہیں تو ایک انٹیگرل پارٹ جو ہوتا ہے جیسے لازم و ملزوم کے طور سے جی بالکل مطلب کہ بھائی ارشد صاحب اور میر صاحب جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں اور ویسے یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں جی جو تجربہ رہا وہ یہی کہ آپ دونوں ایکولی جو کچھ بھی کرتے تھے مل کے کرتے تھے. اور میر صاحب کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بے باکی سے بات کہے جاتے تھے جی بالکل اور کریٹک بھی تھے, کمیونٹی کے بھی کریٹک تھے, لوگوں کے بھی کریٹک تھے اور اس کے ساتھ مشورے بھی دیتے تھے جی بالکل اور بعض دفعہ بلکہ وہ مفت مشورے دیتے تھے تو میں میر صاحب سے کہتا تھا کہ مفت مشورے نہ دیا کریں کیونکہ مفت مشورے جو ہیں وہ صرف کان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں جی بالکل لیکن ان کی بات ان کی تعمیری ہوتی تھی اور ایک مطلب انسان کے طور سے بھی انہوں نے کمیونٹی میں جتنے بھی اختلافی گروپ ہوں انہوں نے سارے اختلافی گروپوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ایک رکھا ہوا جی بالکل. یہ نہیں تھا کہ بھی کسی ایک گروپ کے ساتھ مطلب ہے بلکہ میں میر صاحب کو کبھی کبھی کہتا تھا جو صحیح اور درست ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں مزہ بھی آتا ہے. بالکل وہ کہتے تھے کہ نہیں سب کے ساتھ کمیونیکیشن ہونی چاہیے کوئی پتہ نہیں کہ کون کس وقت ہے اس کی بات میری سمجھ میں آ جائے یا میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے. ایک وہ کمیونٹی کا بھی احساس ہے کمیونٹی میں بھی ان کی مطلب کہ عزت کی جاتی تھی. اس لحاظ سے وہ اپنا میر صاحب جو ہیں وہ واقعی میر والا ان کا رویہ تھا اور بہت اچھا رویہ تھا, تعمیری تھا آپ کے ٹیلی ویژن پر بھی باہر کی دنیا میں بھی اور ویسے بھی وہ خوددار قسم کے مطلب کہ درویش سے آدمی تھے. ان کو باقی پومپ اینڈ شو سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل درست ہے. اور ہماری بہن بشرا فرحان ہمارے ساتھ ہیں. آج بھی جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھول ہی گئی تھی, میں پوچھنے لگی تھی کہ میر صاحب کدھر ہیں, آپ کے ساتھ اکثر میں دیکھتی تھی. آپ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ لائک مجھے یہاں آئے ہوئے امریکہ میں اباؤٹ 10 ایئرس ہو رہے ہیں تو میں نے 10 ایئرس میں جب بھی دیکھا آپ دونوں کا ہمیشہ ساتھ دیکھا. تو میری مطلب میں نے ان کے جنازے میں بھی شرکت کی, ان کو دیکھا بھی, لیکن مجھے میرے دل کو ابھی تک تسلی نہیں ہوتی, لائک میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. تو مجھے ہمیشہ یہی فیل ہوتا ہے کہ لائک جب ہم لوگ آفس میں نیچے بازار ہوئی کے آفس میں جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب بھی میں نے ان کو ان سے ہمیشہ بات ہوتی تو مذہب کے ٹاپک پہ بھی وہ بات کرتے, پالیٹکس کے اوپر بھی بات ہوتی تھی ہمیشہ اور اچھی ڈسکشن ہوتی تھی. مطلب یہی جیسے میر صاحب نے کہا کہ بڑے وہ اس سے کانفیڈنٹلی وہ بات کہتے تھے, اپنا جو بھی ان کا تنقیدی جائزہ ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ آئدر کسی کو اچھا لگا یا نہیں, لیکن اچھا کرٹکس ہوتا تھا ان کا. پھر اسی طرح میں نے جیسے ان کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پیار کرنے والی شخصیت تھی, بہت زیادہ نرم مزاج, اچھی پیار کرنے والی. لائک میں نے ان کو جیسے ماشاء اللہ 1.5 سال
پہلے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ماشاءاللہ ٹوئنس بیبیز دیے جی. ان کی جب میں نے ان کا ایک فنکشن ہم لوگوں نے سب کے لیے کیا تو میں نے ان کو ایک دن پہلے کال کی. جی جی. لائک ہم لوگوں کی وہ لوکیشن کا نہیں ہو رہا تھا کہ کس جگہ ہماری بکنگ ہو. تو جب میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے پہلے تو حیرانگی سے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا. تو میں نے کہا میں ارشد بھائی کو بھی کال کروں. کہتے نہیں بیٹا ایک ہی بات ہے, چاہے آپ نے مجھے کال کی یا ارشد کو کال کی. تو جب آئے اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ملنا تو کہتے تھے اب آپ کو نہیں پوچھنا, اب بچوں کا ہم نے پوچھنا ہے, کدھر ہے بچے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ انہوں نے بڑا وہ خیال رکھنا. اس طرح ہم لوگ آفس میں کچھ ہماری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی تھی, لائک ہم کبھی لوڈو کھیلنا اس طرح سے ہونا. تو کبھی اگر میں کھیل رہی ہوں تو بیوی جان نے کہنا کہ آئے میر صاحب آپ بھی کھیلیں, تو کہتے نہیں میں نے بشرا بیٹے کا ساتھ دینا. تو مجھے ہمیشہ انہوں نے لائک کہتے ہیں نا باپ کی طرح بہت پیار دینا, خیال رکھنا, اور ہر چیز میں گائیڈ بھی کرتے جی. ہاں بالکل. اسی طرح میرے بیوی جان کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ چاند رات پہ بھی کبھی کوئی جب بھی چاند رات اسٹارٹ ہونے سے پہلے بھی یا چاند رات کے بعد بھی اور یا کوئی بھی اور ایونٹ ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ بیوی جان کو اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو ساری سچویشن بتاتے تھے کہ اس دفعہ یہ کامیاب اگر ہوئی ہے تو کتنے % ہوئی ہے اور آپ کو کیا امپروومنٹ اور کرنی چاہیے. لائک وہ امپروومنٹ کے بھی اس کو بتایا کرتے تھے. تو مجھے اسٹل مطلب میری ذہن اس چیز کو مانتا نہیں ہے, لیکن بس وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کا نہیں ہے. ان کا بڑا زبردست ایک اندازہ ہوتا تھا کسی بھی کام کرنے سے پہلے, اور جس طرح وہ گائیڈ کرتے تھے. اگر میں بھی کسی جگہ ادھر ادھر ہو جاتا تو میرے ساتھ ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا کہ آپ نے جان بوجھ کے پروگرام کو خراب کیا اس وجہ سے. میں حالانکہ آپ کو ایک آؤٹ لائن دی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی بہت زبردست تھی. ہاں جی. اور میں کبھی کبھی مجھے سمجھانے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ خفا ہو جاتے, بات نہیں کر رہے, اور پھر لیکن وہ ان کا بعد میں کچھ ٹائم لے کے پھر وہ جو بات سمجھاتے تو یہ سارا کچھ اس لیے کرتے کہ وہ اس بات کو میں سمجھوں, اس کی اہمیت سمجھوں, تاکہ آئندہ کے لیے پھر وہ غلطی نہ کروں. ان ساری چیزوں کے علاوہ میں نے ان کو مطلب باقی فیملی وائز بھی ان کو بہت زیادہ اچھا لائک مجھے ہمیشہ یہی فیل ہوا کہ وہ ہمارا پارٹ آف ہماری فیملی ہے. لائک میرے ہسبینڈ کو جیسے چنے والا پلاؤ بہت پسند ہے تو وہ ہمیشہ فرحان کے لیے انہوں نے چنے والا پلاؤ خود بنا مجھے یاد ہے بالکل. پھر اس طرح سے اچاری چکن کبھی لے کے آنا ہے, کبھی بٹر والا چکن, اس طرح ڈفرینٹ وہ کہتے تھے میں نے خود بنایا. اور ماشاءاللہ مطلب ہمیشہ کال کر کے وہ کہتے تھے کہ کچھ کھایا تو نہیں ہے, آپ لوگ ویٹ کرنا, فرحان آ گیا ہے تو میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے. تو وہ پھر بیوی جان نے کہنا آج میرے لیے نہیں آیا, فرحان کے لیے لے کر آیا. تو کہتے نہیں تو آپ سب کے لیے لے کے آیا. اسپیشلی وہ بتا کے جاتے تھے کہ میں نے نا اب اس دن آپ سب کے لیے بنا کے لے کے آیا, اور اسپیشلی فرحان کے لیے وہ ضرور لے کے آتے. تو مطلب ماشاء اللہ انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے ہر لحاظ سے. بالکل. وہ اصل میں جیسے لائک پیرنٹس آپ کا خیال رکھتے ہیں نا, تو مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے یہاں اکیلے اپنی مطلب لائف گزار رہے ہیں. تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے بڑے آپ کی سپرویژن کر رہے ہیں نا, آپ کے چچا تایا ہیں, آپ کے کزنس ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی فیملی ہے. بالکل. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مختلف اعمال میں جو بھی عمل کرتے تھے مجھے کبھی کوئی مذہبی بات بھی بتاتے تھے. کہہ رہے تھے کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے ہاں کسی صحابہ کرام کی دعوت ہو یا صحابہ کرام کے ہاں ان کی دعوت نہ ہوئی ہو. تو اس لحاظ سے وہ کھانا بناتے بڑے اہتمام سے, اور ان کی کوشش ہوتی کہ اور لوگ بھی کھانا کھائیں. تو یہ ہوتا تھا. جی. اور میں جتنا عرصہ بھی ہماری وہ رہی, یقین کریں مجھے کبھی انہوں نے کھانا پکانے کی طرف نہیں جانا. ہاں میں کبھی کوئی سویٹ ڈش چائے بنا لیتا ہے, تو کھانا مجھے اب تک نہیں بنانا آتا, یقین کریں. میری خوش قسمتی رہی کہ ہم روم میٹ رہے بڑے عرصے سے, اور ہم جب تھے تو شروع میں کافی سارے 5 7 8 لوگ تھے, لیکن آہستہ آہستہ سب لوگ جاتے رہے, اور بعد میں ہماری اب تک بنی ہوئی ہے, اب بنی رہی ماشاءاللہ. اب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے. اور جب وہ ہاسپٹل جا رہے تھے جس دن, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے آخری قدم ہیں ایک ساتھ. وارسی صاحب اب دیکھیے جتنے
مدبانہ انداز میں بشرا نے عظیم میاں صاحب نے ان کی شخصیت کے متعلق بیان کیا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے صحیح معنوں میں، جو آج کے نفسہ نفسی کے اس دور میں جہاں پہ اچھا انسان میسر ہونا جی بہت مشکل ہے جی یا کم ہے. آدمی کو میسر نہیں انسان ہونے والا کام. بالکل. یہ شعر یہ ہے کہ اس حسین شہر میں ہر سمت ہے لوگوں کا ہجوم. اس حسین شہر میں ہر سمت ہے. اس حسین شہر میں ہر سمت ہے لوگوں کا ہجوم، جی. اور انسان ہے کہ نایاب نظر آتا ہے. واہ واہ. تو یہ جو حسن اخلاق رکھنے والے لوگ، انسانیت رکھنے والے لوگ، ہمدردی رکھنے والے لوگ، خلوص رکھنے والے لوگ، محبت اچھاور کرنے والے لوگ، یہ عام لوگ نہیں ہوتے. جی ٹھیک. جی بالکل. اس اعتبار سے یہ جو میں نے کہا نا کہ انسان، یہ جو انسانیت کی جو چیزیں ہیں وہ انسان سے وابستہ ہے جب وہ کردار کے طور پہ معاشرے میں پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دہرایا ان چیزوں کو، آپ نے دہرایا ان کو. جی. تو یہ چیزیں عام لوگوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. جی جی. اور جن میں نظر آئیں گی وہ بہت خاص لوگ ہوں گے. جی. تو اس اعتبار سے میر صاحب ایک بہت خاص آدمی تھے. میں نے ذاتی طور پہ جتنی بھی میری ملاقاتیں ان سے رہی، میں نے ان کے چہرے پہ ایک چیز دیکھی، چاہے وہ ٹینشن میں ہو یا وہ خوش ہو یا وہ کسی چیز کو برداشت کر رہے ہوں، جی. مگر چہرے پہ زیر لب ہمیشہ ان کی میں نے مسکراہٹ دیکھی ہے. صحیح ہے. اور یہ ایک بہت ہی مدلل مدبر آدمی کی نشاندہی ہوتی ہے. بالکل بالکل. کہ اس کے آپ چہرے سے اندازہ نہ لگائیں کہ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے. آپ کا اظہار رائے کے باوجود وہ ہنس کے آپ کو جواب دیں گے، آپ سے جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ناپسندیدگی. لیکن نئے آدمی کے لیے جیسے ہمارے ساتھ ان کی بہت بے تکلفی تھی تو وہ ایک الگ رشتہ تھا. لیکن جہاں عام آدمی میں گفتگو ہو رہی ہو تو میر صاحب جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کرتے تھے کہ بات جو ہے وہ ایک حدود کے اندر ہی رہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور پوری کوشش کرتے تھے، سنتے بھی تھے لوگوں کو. جی جی. جو ایک دنیا کی بہت بڑی صلاحیتوں میں سے ایک ہے دوسرے کو سننا. جی جی. خود کم بولنا. جی. تو میں نے ان کے اندر یہ چیز دیکھی کہ جب کوئی گفتگو ہوتی تھی بڑے غور سے لوگوں کو سنتے تھے، اور جب کوئی ان سے فرمائش کرتا تھا یا ان کی توجہ ہوتی تھی تو تھوڑا سا بول دیتے. آپ کو ایک اور اسی میں بات بتاؤں کہ فرض کریں کوئی گیدرنگ ہے، جیسے میرے بیٹے کا ولیمہ تھا جس دن، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں نا تو پورے پروگرام میں آپ نے اور میں نے ساتھ ساتھ رہنا ہے. میں نے کہا اچھا. اب میں کیا، میں چیزیں ہوتی ہیں. اب میری وائف بھی میرے ساتھ ہے، ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے میں نے. تو کیا ہوا کہ وہی پروگرام میں ساتھ رہے، کرتے کرتے مجھے کوئی دوست مل رہا ہے، کوئی جو وہ نہیں جانتے، ادھر سے ادھر سے کرتے کرتے میں الگ وہ الگ. تو ایک ٹائم آیا کہ ناراض ہو کے وہ مجھے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. پھر مجھے لگا انہوں نے مجھے کہا تھا ساتھ رہنا. یہ ایک ذاتی تعلق ہے. ہاں. آپ سے انسیت ہے. جی. تو وہ یعنی اس قدر پیار کرتے تھے ہاں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک چیز جو ہمیں ایک ساتھ کرنی ہے یہ الگ کیوں ہو گیا. لیکن اب یہ بھی بڑا ایک اچھائی کا پہلو ہے. ہاں اچھائی کا پہلو ہے. میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ اتنی کیئر کرتے تھے. اور بلکہ میں ایک دن آیا جہاں نیچے عمران بھائی آپ لوگ سب تھے، تو مجھے بشرا بہن کہتی ہیں کہ شاید وہ میر صاحب باہر نکلے کسی کام سے، تو کہنے لگی کہ آپ کے لیے بڑے پروٹیکٹیو ہیں، آپ کے پیچھے بھی کوئی بات جو ہے آپ کے خلاف نہیں سننا پسند کرتے، چاہے مذاق سے کیوں نہ کی ہو. اشفاق احمد صاحب کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اشفاق صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہوا. جی. کہتے کہ میرے جب بچے چھوٹے تھے تو میرا ایک ہی بیٹا تھا، تو میں باغ میں بچے کو سیر کرانے لے گیا. تو وہ مالی جو تھا وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا. اچھا. تو کافی دیر سے بچے کو دیکھ رہا تھا. جب وہ اپنا کام کر چکا میرے پاس آیا، کہنے کا حضور ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے. کتنے بچے ہیں؟ اچھا. تو انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے. اچھا. تو کہنے لگے کہ بھائی وہ اصل میں زیادہ بچے اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری محبت تقسیم ہو. اچھا. واہ. وہ مالی نے کہا جی میرے 8 بچے ہیں. اچھا. آپ کا ایک بچہ ہے. جی. اور میں آپ کی اصلاح کر دوں. مالی کہہ رہے ہیں آپ اصلاح کر دوں کہ محبت تقسیم نہیں ہوتی، محبت کو ضرب دیا جاتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. تو یہ میر صاحب محبت کو ضرب دینے والا آدمی. بے شک
بے شک. ایک اس کی وجہ جیسے میں نے مذہبی پہلو بھی کہ وہ بہت اکیلے ہوتے نا تو بکس نکال کے پڑھتے. دیکھیے ایک بات سنیں, مذہب سے اس کا بالکل قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صحیح. دیکھیے علمی اعتبار سے عالم میں اور مذہب سے بالکل الگ چیزیں ہیں. مذہب میں وہ لوگ جو پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرتے, آپ کے خیال میں ان کو آپ کہاں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ اور زیادہ تر لوگ وہی ہے جو ہر چیز جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ مت بولو, اللہ تعالیٰ نے کہا چوری نہ کرو, اس کا حلال عام موٹی بات ہے, سب کو پتا ہے. اگر معاشرے میں اس پہ عمل ہو جائے تو ہمیں تو کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے, بنیادی چیزیں وہ. تو پڑھنے کے بعد اگر اس پہ تھوڑا سا بھی آدمی عمل کرتا ہے وہ قیمتی آدمی ہوتا ہے. یہی چیز یہ جو آپ مثال بتا رہے ہیں تو وہ اس سے کچھ حاصل کر کے معاشرے تک وہ خبر رسانی یا پیغام رسانی کا کام کرتے رہے, چاہے آپ انڈیویجول ذاتی طور پہ یا چند دوستوں کے اندر, لیکن وہ ان کی ایک نیک کاموں میں سے ایک اہم کام شامل ہوگا. بالکل, جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کیا. بالکل. یہ میر صاحب اور میں آپ کی بات قطع کلامی اور معافی چاہتا ہوں, تو وہی کسی عالم کے خطاب ہم سن رہے تھے تو اکثر مجھے بلاتے کہتے یہ دیکھو یہ پیس ہے, یہ ہم ہمارے پروگرام کے لیے بڑا کام کا ہے. تو وہ اس میں تھا کہ آپ کسی سے اچھی طرح بولتے ہیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں, تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی. ہاں جی, مطلب ان کے علاوہ علیہ بیت علیہ السلام کے آپ پڑھے تھے, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس میں اخلاق جو ہے نا, دیکھیں سب سے بڑی چیز جو انسان کے لیے آزمائش کا مرحلہ بنتی ہے, سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی زبان ہے. جی بے شک. یہی آپ کو اچھا بناتی ہے. اور اس کو جتنے بھی متقدمین, متاثرین, متاخرین, جتنے اساتذہ گزرے, علماء گزرے, جتنے عالم دین گزرے, سب کا اگر مرکزیت ہے تو وہ آپ کی زبان کے اوپر. بالکل. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اختیار میں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. اس لیے کہتے ہیں جب آدمی بات کرے 100 دفعہ سوچے, جی, اس کے بعد بات کرے. اور بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کرنے کے بعد میں پچھتاتا ہے, یار میں نے کیا کہہ دیا. بالکل. ٹھیک ہے, میر صاحب اس سے پاک تھے. بالکل. غم کو ہوتے تھے نا سب میں. جی جی جی. ایک ہوتا ہے کہ آدمی وجود کو ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی سے, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بات کرتے تھے. خاموشی کے ساتھ پہلے آپ کی بات سنتے تھے. پھر جیسے ابھی رئیس بھائی بتا رہے تھے تو مجھے یاد آیا جب کرونا کے دنوں میں سارا لاک ڈاؤن وغیرہ ہو رہا تھا تو کافی وہ تھوڑا مطلب ان کا آنا جانا کام ریزرو ہو گئے تھے. میں اور وہ ایون ہم مسجد میں مجھے کہتے کیا کرنا چاہیے, میں نے کہا بالکل نماز بھی گھر پہ پڑھیں, بالکل نہیں جانا, کیونکہ وہاں ہم سجدہ بھی کرتے ہیں خدا نہ خواستہ وہاں کسی کا. ایک سال تک تو ہم لوگوں نے پھر آن اینڈ آف آپ لوگوں کو دیکھا. اس کے بعد ایک سال بعد اس وقت تک تو ظاہر ہم لوگ کافی ایکٹیو تھے, کمیونٹی کے کام وغیرہ بھی جان کے ساتھ سارے مل کے کر رہے تھے, سب کو گھروں میں گروسریز وغیرہ دینی سب کچھ. لیکن ایک سال کے بعد بائی چانس فرحان کو کرونا ہو گیا تو فرحان کی کافی طبیعت خراب ہوئی, میرے ہسبینڈ کی. تو بہت زیادہ لائک میں بہت گھبرا گئی تھی. بیبی جان نے بھی مجھے بہت دفعہ کہا کہ میں گھر آ رہی ہوں, تو میں انہیں منع کرتی تھی کہ نہیں, آپ نے ظاہرہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو ملنا ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے, آپ سے اور کسی اور کو ہو جائے ٹرانسفر. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میر صاحب تک خبر کیسے پتہ چلی, لیکن میر صاحب نے ماشاءاللہ مطلب ہمیں بعد میں پتہ چلا جب جمعے والے دن احمد نماز پڑھ کر آیا تو احمد نے بتایا کہ وہاں پر دعا کرائی گئی ہے فرحان کا نام لے کر. تو وہ فرحان جب بعد میں پتہ چلا تو وہ میر صاحب نے اسپیشل دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا کر. اور فرحان کے ایک دوست کو بھی اس طرح سے پتہ چلا, انہوں نے کال کر کے فرحان سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو آپ دیکھیں کہ مطلب بالکل یہ ہوتا تھا ہمدردی. بالکل بالکل. لائک میں یہ کہہ رہی ہوں نا, لائک پاکستان میں ہماری فیملیز ہیں ان سے زیادہ یعنی قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ شفیق, مہربان اور بالکل لائک پیرنٹس آپ کا وہ ایک سپرویژن کے طور پہ جیسے آپ سے کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بہن بھائیوں سے کام لینا, ان کا کرنا, ان کا خیال رکھنا. بالکل. لائک ان کے جب بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی تب بھی ہمیں جب پتہ چلا, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تب بھی ہم گئے جب, تو بڑا حوصلے سے انہوں نے بات کرنی. اور پاکستان میں بھی سب کو وہ کہیں کہ نہیں اچھا میں یہ انتظام کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں سارا. لیکن میں اس وقت دیکھی تھی کہ ان کا حوصلہ بھی بہت نتیجہ ان کے ساتھ رہ رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بہت بڑی انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں, مطلب ناقابل برداشت ہوتے کہ آپ جا بھی نہیں سکتے, اگر آپ جاؤ بھی تو وہاں پہ آپ موقع پہ پہنچ نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود حوصلہ ان کا بڑا. بالکل بالکل. میاں صاحب کے بارے میں مجھے اکثر کہتے ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ میڈیا میں جو ہے ایک بہت علم رکھنے والے شخصیت ہیں, یعنی ان کا اوور ویو بہت اچھا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پروگرام کرنے چاہیے. لیکن وہ بھاگ دوڑ میں کبھی
کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی اتنا تھا. لوگوں کو کمیونٹی میں وہ گھومتے پھرتے تھے, ملتے تھے تو آبزرو کرتے تھے, اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ آبزرو کرنے کے بعد اپنے اوپینین بھی وہ قائم کرتے تھے, ورنہ لوگ عام طور سے سطحی طور سے ملتے ہیں اور وہ اوپینین وغیرہ قائم کرنے کا ان کا نہیں ہوتا. پھر کمیونٹی کے جو ایشوز تھے ان ایشوز کے اوپر بھی وہ اکثر مطلب کہ بات مطلب کہ کرتے بھی تھے کہ یہ کمیونٹی کے ایشوز ہیں, اور اس میں وہ لوگ جو مطلب کہ کمیونٹی میں قیادت کے خواہش مند اور دوسری چیزوں کے خواہش مند ہیں, ان کے رویوں پہ بھی اکثر بات وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ کوئی کمیونٹی میں تعمیر کی کوئی صورت ہو سکے. بالکل بالکل. ایک دفعہ کوشش کی تھی کمیونٹی کے 1-2 گروپس کو آپس میں بٹھا کے کرنے کی, یہاں پہ ایک کو بھی ایک دفعہ لایا گیا, دوسرے کو بھی, اور لیکن بعد میں وہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جیسے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے نا, تو وہ خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتا, تو ہر ایک کی کیبنٹ ہوتی ہے. جس سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ صاحب کی ضرورت نہیں تھی, وہاں کچھ اور لوگوں کی ضرورت تھی. ہاں جی درست ہے, کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے, ان کو صلاح دے, ان کو روشن کرے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے, مغفرت فرمائے. ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اور ان کو قدرتی طور پہ ان کی سرپرستی کرے اللہ تعالیٰ. میرے سے اکثر وہ اپنی بیٹی کی بات کرتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے, کیونکہ میں جب یہاں آئی تو انہوں نے مجھے پورا شریعہ لا کا مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. میں نے ان کو بتایا میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ لا کی ڈگری لی ہے. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد 2-3 سال کے بعد میرے خیال ان کی بیٹی نے ایڈمیشن لیا. جب وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل وغیرہ میں تھی وہ پھر مجھ سے ڈسکشن کیا کرتے تھے, وہ اپنی بیٹی سے پورا بیٹی سے بھی پوچھتے, آپ سے کرتے, میرے سے آ کے ڈسکس کرتے, مجھے بھی کہتے یہ سبجیکٹ وہ پڑھ رہی ہے. اچھا, اور پھر بعض اوقات کوئی ٹاپک ایسا ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ اس کے اوپر میں بھی پڑھ کے آؤں گا, آپ بھی اس کے اوپر سرچ کرنا, کہ تحقیق کرنا, میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. تو یعنی پورا وہ اس چیز کے اوپر ہوتا تھا, اور مجھے یہ اچھا لگتا تھا کیونکہ ہم اسلامک یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمارے شریعہ کے جو سبجیکٹس تھے وہ سارے عربک میں تھے. اور عربک میں جو سارے جو امام ہیں ان لوگوں کی اپنی اپنی اوپینین, کوئی ایک جیسے مسئلہ تھا, اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم اسلامک اسٹڈیز میں نوٹس لکھے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے کوئی بھی ایک مسئلہ ہے اس کے نیچے قرآن سے آیت نکلتی ہے, حدیث سے, اور اس کے بعد پھر امام کی رائے, اور اس میں جمہور کی رائے پھر بتائی جاتی تھی. تو اس طرح وہ ساری چیزیں میر صاحب کو پتہ ہوتی تھی. تو جب فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھ سے اس طرح سے کیا نا تو آئی واز سو سرپرائز کہ آپ کو مطلب یونیورسٹی کے سلیبس کے بارے میں کیسے, تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی نے وہاں سے وہ اسٹڈی کیا ہے اور وہ کر رہی ہے. جب کمپلیٹ ہو گیا تھا تب بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے ماشاءاللہ وہاں سے کمپلیٹ کر لیا. بالکل بالکل. اچھا, ایک تو بات چیت بھی تھی, مجھے بھی کہتے تھے کہ میں بشرا سے میرا جو ایک خاص لگاؤ ہے, وہ میری بیٹی اور یہ ایک جیسا کام کر رہے ہیں. ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کے بیٹا آپ ٹھیک ہو نا, آپ ٹھیک ہیں, یہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کی ڈیتھ کے بعد میں ان کے اپارٹمنٹ کو چیزیں ادھر ادھر کر رہا تھا سامان, تو بہت سی بکس میرے سامنے آئیں, اور پہلے میں نے کہا کہ ان سب کو بیگز میں لے کے کسی مسجد میں چھوڑ دوں گا, کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں بھی بکس پڑھوں, حالانکہ بکس پڑھنی چاہیے. تو پھر میں ایک ایک کتاب کو الگ الگ دیکھ رہا ہوں. اچھا, یہ وہ یعنی میں بتا نہیں سکتا ان کے نام. مولا علی کی بک کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ, وہ تھی ہے. اچھا, اس طرح سے اور بڑی مختلف رائٹرز کی, اچھے رائٹرز کی کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. احادیث کی بکس تھی, قرآن کے ترجمے, تفاسیر بھی پڑھا, تفاسیر اکثر پیجز ڈسکس کیا کرتے تھے, فلاں بک کے فلاں پیج پر اس طرح سے. جی یہ چیز ہے. اور میں کبھی کسی پروگرام میں گفتگو کے دوران کوئی بات کر جاؤں تو میری اچھی خاصی کلاس ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اگر بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے کچھ پڑھ لیا کرو. یعنی ایسا جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں نا, جی ان کو کوفت ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو صحیح طرح سے, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بھی صاحب علم ہوگا کسی زندگی کے مرحلے پہ ہو, کسی مقام پر ہو, اس کی پہلی فکر یہ ہوگی کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے. ہاں, تو جب وہ سامنے والے سے بات کرتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو 2 الفاظ مجھے بھی فائدے میں پہنچ جائے. بے شک. اب جس کے پاس فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے اور بے ڈنگی باتیں کر رہا ہے, جی وہی کوفت ہوگی, کہاں میں سب پڑھ رہا ہوں. بالکل. اس لیے ایک چیز میں سے اور بتاؤں جو میں بڑا متاثر تھا ان سے, ہمارے خاص طور پہ اس بروکلن کے ماحول کے اندر. آئی تھنک اگر میں یہ کہتا, چلو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اکیلے آدمی تھے, لیکن ادبی ذوق بہت اچھا تھا. جی. آپ نے سب مذہب کی بات کی. جی ہاں.
ادبی ذوق تفسیر کی بات. جی بالکل, اتنا اچھا ذوق تھا ان کا, یعنی کہ جب کوئی شعر ہوتا ہے نا ٹھہر جاتا ہے, جی وارثی صاحب دوبارہ سنائے. ہاں جی, ہے کس کا شعر؟ جی جی بالکل, فلانی صاحب کا شعر ہے یار, بڑا عمدہ شعر ہے. جی جی. تو میں نے اندازہ لگایا, میں نے کہ یہ اچھا. پھر یہاں پہ ان کے روحی کے آفس میں ملاقات ہوئی کہ یار وہ جو فلانی جگہ پہ ایک تھا نا, کون تھا وہ, اس نے شعر کیا تھا یہ یار, یہ پڑھ رہے یار. جی جی جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے وابستگی, یعنی کہ ثقافت سے بھی, ادب سے بھی, مذہب سے بھی, ذمہ داری سے بھی, معاشیت سے بھی, اور معاشرے کے اندر جو سرگرمی ہے ان سے بھی غافل نہیں تھے. تو جب غافل نہیں تھے اس کا مطلب بادشاہ آدمی تھے, اور معاشرے میں ایک جیسے کہتے ہیں بہت ہی روح کے ساتھ زندہ رہنا, وہ ان کا کمال تھا. بالکل. اسی وجہ سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں ان کے لیے 2 اشعار کہہ کے, یہ ارشاد. عجیب طرز سے یزیز کر گیا ہے وہ, عجیب طرز سے یزیز کر گیا ہے وہ, یقین آتا نہیں کہ مر گیا ہے. یقین آتا نہیں ہے کہ مر گیا ہے وہ, یہ اور بات کہ کار جہاں سے گزرا ہے, دلوں کے شہر میں لیکن ٹھہر گیا ہے. ہاں, یہ اور بات کہ کار جہاں سے گزرا ہے, کار جہاں سے گزرا ہے, دلوں کے شہر میں لیکن ٹھہر گیا ہے. اگر وہ دلوں میں نہیں ہوتے تو ہم آج نہیں بیٹھے ہوتے. جی بے شک. یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مفکر کا کہنا ہے کہ جس معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کا تناسب کم ہوتا ہے وہ معاشرہ برا ہوتا ہے. جی. جس معاشرے کے اندر اس کا تناسب زیادہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھا معاشرہ ہوتا ہے. جی جی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی سفر کرتے ہیں معاشرے میں توازن پیدا کرنے کے. بے شک بے شک. ضروری کہ لاکھوں کروڑوں کی بنیاد پہ کریں, لیکن جتنے چراغ کی روشنی ہے اس حد تک وہ اس کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں دیکھتا ہے, اس کا صلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جی بے شک. ٹھیک ہے نا, اللہ کی تعداد تھوڑی ہے, اللہ کی تو وہ استطاعت ہے, جو آپ کی جدوجہد ہے, وہ آپ کی کشمکش ہے, جو آپ کسی ایک نیک کام کے لیے صرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت میں آتا ہے. بے شک. ہر وہ کام جو نیک ہے. جی بالکل. یہ بات جیسے رئیس صاحب نے جو ہے نا, یہ بالکل بہت ہی سکہ بند بات اور بالکل صحیح بات کہی کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, جیسے یہ ناصر میر صاحب جیسے, یہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارتے ہیں. ان کو کوئی بڑی شان و شوکت کی کوئی ضرورت نہیں, اور یہ نہیں ہے وہ اپنا رول ادا کر کے کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ واقعی مطلب کہ اس لحاظ سے وہ کمیونٹی کا ایک اثاثہ تھے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے ٹیلی ویژن کا بھی اثاثہ تھے, اور آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے وہ کمیونٹی سے ان کا ایک ڈائلاگ بھی تھا. ایک بالکل. اور اپنی فیملی کو کے ساتھ میرے بارے میں, اور ایک تو اور جو جن سے ان کا قریبی تعلق تھا بتاتے تھے, بلکہ ان کی بیٹی نے چند دن پہلے مجھے کال کی تو کہتی ہے پاپا کہتے تھے کہ میں مر گیا تو آپ لوگوں نے تو ان سے بات بھی نہیں کرنی, تو آپ کو نہیں پتہ کہ یہ لوگ کون ہیں, میرے ساتھ میرے لیے کیا ہیں. تو اس نے پھر کال کر کے مجھے کہا انکل آپ سے میں رابطہ رکھوں گی, تو پاپا کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیا کرنا. دیکھیے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ہے, عام طور پہ سطحی شعر ہے جی, لیکن اگر اس کا مفہوم نکالا جائے تو میں اس اعتبار سے جو ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ پھول سے عاشقی کا ہنر سیکھ. پھول سے عاشقی کا ہنر سیکھ, عاشقی کا ہنر سیکھ, تتلیاں خود رکیں گی سدائے نہ دے. تتلیاں خوشبو کی تلاش میں جی بے شک پھول پہ آگے آتی ہیں, خوشبو آتی جاتی. نہیں. تو اسی طرح سے یہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں, جو تشنہ علم ہوتے ہیں, ان کی جانب آتے ہیں, وہ نہیں جاتے کسی کے پاس. اب وہ آنے والے ہی محدود ہیں جی, تو اس میں صاحب علم کا کیا ہے, آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. اچھی اچھی باتیں آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن جو معاشرے میں لوگ موجود ہیں جو ان کی قدردانی کیجیے, ان سے سیکھیے. جی بے شک. ان کی عزت کیجیے. عزت تو سب کی ہی کرنا چاہیے. جی بے شک. لیکن جو صاحب علم ہے ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے. بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے. اس میں آپ کی بھی عزت ہے. جی بے شک. بلکہ ہم سب کی عزت ہے. جی بے شک بے شک. بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہے اپنے جوال رحمت میں خاص مقام عطا کرے, ان کے دانستہ غیر دانستہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرے. بحیثیت انسان جو آدمی سے سرزد ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے ان کو. آمین.
اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. آمین آمین. آپ کا بہت شکریہ. نہیں, آپ سب کا, رئیس وارسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مشرف فرحان جی میری بہن, اور ایم عظیم میاں صاحب. مجھے تو میر صاحب کے بعد ان سے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے میاں صاحب میرے لیے میر صاحب ہیں. وہ ان کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا, لیکن میں بالکل آپ کے ساتھ جو میرا رابطہ ٹیلی ویژن سے وہ بالکل رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک گلاب کا پھول پیدا کر دیتا. جی بالکل. اس نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھول پیدا کیے. بالکل. کیوں کیے؟ ہر رنگ کی, ہر خوشبو کی, ہر پھول کی اپنی ایک شناخت ہے. بے شک. تو کوئی کسی کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا. جی. اس سے عمدہ آدمی آ سکتا ہے, اس سے گھٹیا آدمی ہو سکتا ہے, لیکن نعمت بدل نہیں ہو سکتا. نعمت بدل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کی ہے نا چیز, جی 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 جی, بس وہ اللہ کے پاس ہی ہو. بے شک بے شک بے شک. آپ دعا کریں تو اللہ میں آپ سے اچھا آدمی آپ کو دے دے, نو ڈاؤٹ. جی. قادرت مطلق ہے, جی جی جی, آپ کی دعا قبول کر کے کر سکتا ہے. بے شک بے شک. لیکن میاں صاحب جو ہے ان کی اپنی, میاں صاحب نے بھی اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں بڑی خاکساری میں, عاجزی میں جی بے شک گزاری ہے. تمام وسائل ہونے کے باوجود, تمام اثر و رسوخ ہونے کے باوجود, میاں صاحب کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں. جی. میاں صاحب نے اپنے آپ میں کبھی کچھ نہیں کیا. میرا ہمیشہ ان سے شکوہ بھی یہی رہا. میاں صاحب کا جو کاروبار تھے, میاں صاحب یہاں پہ ملینئر آدمی ہوتے آج, ملینئر, یقین کریں. جن دنوں میں لوگ کاروبار کے لیے ترستے تھے, میں بات کر رہا ہوں 30-35 سال پہلے. ٹھیک ہے. میاں صاحب کے اس زمانے میں اتنا بڑا کاروبار تھا, آپ یقین کریں کہ آج ملٹی ملینئر بیٹھے ہوتے, انہیں زندگی میں کچھ کرنے کی ضرورت تھی. مگر ان کو یہ مسئلہ ان کا بھی, میاں صاحب کا بھی, یہ بھی باخبر آدمی ہے. جی. اور یہ ان کے اندر بھی وہ جو کہتے ہیں نا انسانی ہمدردی, اور اپنے سوسائٹی کے اندر بے شک خدمت انجام دینے کا. خدمت سے متعلق یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک کسی بھی ذریعے سے خدمت کرنا. جی بالکل. قلم کے ذریعے سے, گفتگو کے ذریعے سے, علم کے ذریعے. میاں صاحب کبھی اس سے پیچھے نہیں, اور ساری زندگی کا سفر یہی ہے میاں صاحب. جی ہاں. بس یہ, مگر یہاں کچھ نہیں ہے, لیکن جہاں کا سفر ہر انسان کو کرنا ہے, منزل آخر جہاں پہنچنا ہے وہ, وہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اچھا مقام تجویز کیا ہوا. جی بے شک. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک غفور الرحیم ہے, اور وہ کبھی کسی آدمی کو, یعنی کہ اس کے جو نیک کام ہے اس کو کبھی ضائع نہیں دیتا. درست ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. درست ہے بالکل. میاں صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ درازی عمر عطا فرمائے, آمین اپنے حفظ و امان میں رکھیے, آمین, اور ہمارے سب پہ آپ کا سایہ برقرار رکھیے. آمین آمین. میاں صاحب آپ کا اور بشرا بہن, وارسی صاحب, اور سب نے اپنے اپنے تجربے کے لحاظ سے, مشاہدے کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں, جی وہ اٹ میکس پورٹریٹ آف ناصر میر. جی بالکل بالکل. اور یہ دیکھیے کہ حالانکہ ہر آدمی جو ہے وہ کسی شخص سے ملتا ہے تو ہر آدمی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, بے شک. لیکن اس کے باوجود جو ہے جب اس قسم کی تصویر سامنے آئے کہ 3 لوگ مطلب کہ بات کر رہے ہوں, اور تینوں ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہوں, جی, اور وہ سارے مثبت ہوں, تو اس سے بڑی اچھائی کی بات کیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی ذات کے اگر مثبت پہلو جو ہیں جی, وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. جی بے شک. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی واقعی وہ کمیونٹی کے لیے, اپنے انسانوں کے لیے اور انسانی مطلب مشاغل کے لیے وہ آدمی بہت مناسب تھا اور بہت ٹھیک تھا, اور اس کی ضرورت تھی, اور وہ اپنا ایک رول ادا کیا, اور اس کے بعد اپنا جو اگلا سفر ہے اس پہ چلا جاتا ہے. جیسا آپ کی گفتگو تھوڑا سا بھول دوں گا میں, ایک بات میرے ذہن میں اور آئی آپ کی ہی بات کے ضمن میں, جو کہ آپ نے جو بات کہی ہے, تو میں اس کو بڑبڑا کہہ رہا ہوں, بغیر اس میں کسی اس کے یہ میں کوئی تعریف کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بالکل ایک سچائی بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بروکلن جیسی جگہ پہ جہاں پاکستانیوں کی میجورٹی آباد بروکلن کے اندر ہے, اس لیے میں بروکلن کے بار بار نام لے رہا ہوں, پاکستانی یہاں زیادہ ہے, اور پھر آپ پاکستانیوں کی تعریف بھی جانتے ہیں سب کی. ٹھیک ہے. اس چکونی آئلینڈ کے اوپر, یعنی کہ اس بروکلن کے اندر آپ ابھی یہاں سے اٹھ کے جائیں اور دوسرا آدمی آپ کی بڑائی کر رہا ہوگا, مگر کمال یہ ہے میں نے اس بروکلن کے اندر میر صاحب کی بڑائی نہیں سنی. صحیح. یہ بڑی اللہ والے لوگوں کی کا مقام ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کی برائی نہ کرے, بے شک, اچھا بھی نہ کہے آپ کو, لیکن برائی بھی نہ کرے. اس کا مطلب آپ کو کوئی مقام ہے ماشاءاللہ.
یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. جی بے شک جی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, بس وہی اس کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے. جی بے شک بے شک, بندے کے بس کا کام نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. کیا آپ صحیح ہے نا بات؟ جی بالکل صحیح ہے. اور یہ دیکھیں نا لائک جیسے میں ارشد بھائی کو آج بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میرا ذہن نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا, حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اسٹل ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں بھی یہی کہتے تھے کہ ارشد بھائی آئے تو امیر صاحب بھی آئے, یا امیر صاحب آئے تو ہم کہتے تھے ارشد بھائی بھی آئے. میں ان سے ہمیشہ یہ پوچھتا دوسرے وہ کہاں ہے بھائی, ایسے ہی ایسے ہی میاں صاحب اکثر یہ پوچھا کرتے تھے. جی آپ سب بھی بالکل. اور میں اب بھی کبھی ایلیویٹر میں اوپر جا رہا ہوں, میرے جو وہاں بلڈنگ میں مختلف لوگ ہیں, اچانک وہ وی ڈونٹ سی دیٹ پرسن ہو یوزڈ ٹو بی کمنگ وتھ یو, اینڈ پھر جب ان کو بتاتا تو حیران ہوتے. کچھ غلطی سے یہ سمجھتے یور ڈیڈ ویئر از یور ڈیڈ, تو ایسا بھی ہاں اس طرح کی بات ہے. ایک عرصے تک میں بھی ان کو آپ کا بڑا بھائی سمجھتا رہا. اچھا جی. اب دیکھیے یہاں آئے ہوئے 35+ ایئرس مجھے بھی ان کو بھی ہوئے, تو اسی طرح سے پھر وہ یہی تھا, بھائیوں سے بڑھ کے ہم تھے. اور میں ان کے ادب میں اور وہ اپنی شفقت میں, اور میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد میرے ابو جاتے جاتے مجھے کہہ رہے, میر صاحب نے کہا کہ آپ کے والد مجھے کہہ گئے کہ میں تو جا رہا ہوں, لیکن میں خوش ہوں کہ ارشد کے اوپر آپ کا سایہ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کے یہ رول, مثلا یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں رئیس. جی جی. رئیس وارسی وہ شخصیت ہے کہ یہاں کمیونٹی میں جی ادیب اور شاعر تو جانتے ہیں جی, لیکن جو عام آدمی ہے جی اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ادبی ذوق لانے, مشاعرے کرانے جی, اور اس قسم کی ادبی محفلیں جو ہیں ان کی بنیاد کس نے کہاں کیسے رکھی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈیووشن ہے, یقین جانے آج تک یہاں بہت سارے شاعر آئے ہیں میرے سامنے, اور بہت سارے میرے سامنے شاعر بنے بھی ہیں, اور بہت سارے وہ بھی ہیں جنہوں نے $2000 کی کتاب لکھوا کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو شاعر بھی کہلوایا. ہر طرح کے آئے ہیں, لیکن جس کنسسٹنسی کے ساتھ اور جس وقار کے ساتھ رئیس وارسی نے ادب کی یہاں خدمت کی ہے, اپنی شاعری کے ذریعے بھی, اپنے عمل کے ذریعے سے بھی, ٹھیک ہے, وہ نہیں. اور یہ ان کا ایسا ایک مشن ہے کہ جو مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ جو جس کا ذرا بھی احساس ہے اور شعور ہے یا ادب سے ذرا سا بھی لگاؤ ہے, وہ اسے انکار نہیں کر سکتا. جی. بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو بڑی اپنی ایگو کا شکار ہے. رئیس وارسی میں یہ ایگو ملتی ہی نہیں ہے. دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ کمیونٹی میں ایک رول, ایک شخصیت بنائی جاتی ہیں, اور وہ کمیونٹی کا ورثہ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ہمارے یہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی ورثہ رکھنے کی قائل نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کے علاوہ لائک یہ ہماری نیشن کا بھی سرمایہ ہے. جیسے آپ ہیں رئیس بھائی کے بارے میں شاید کچھ عرصہ پہلے جیسے معلوم ہوا تھا کہ پریزیڈینشل ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری کمیونٹی نہیں, نیشن وائز ہمارے لیے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیشہ سایہ قائم رکھے. ان کی دہا کہ انڈیا پاکستان میں یکساں طور سے ہے. جی ماشاء اللہ. اور یہ نہیں یہ صاحب بات یہ ہے, زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو متکبر ہے. اللہ تعالیٰ اور تکبر سے بنائی اسی کے لیے, اور جشتا بھی اسی کو. ٹھیک ہے, بالکل. حی و قیوم ہے, ہمیشہ دائم و قائم رہنا ہے اس کو. جی. جو فنا کی منزل کرائی ہے ہم سب لوگ, تو ہمارے لیے نہ تکبر ہے. اللہ کا شکر ہے صبح اٹھتے ہیں نئی زندگی ملتی ہے, شکر الحمدللہ, سجدے میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ شکر ہے نیا آدمی دکھایا. جی بالکل. ہمارے لیے تو ہر دن یہ ایک بونس ہے. جی جی. چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, کوئی بھی ہو. جی. اور وہ ذات ہے رہنی, تو ہر چیز اس پہ جچتی ہے. یہ تمام جتنا تکبر ہے یہ سب کچھ ہے انسان پہ نہیں جچتا. اور جو لوگ کرتے ہیں ان کا حشر بھی آپ دیکھیے گا مرنے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے. ہاں, یہ حد تک تو کر سکتے. جی 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 جی. وہ بنا اس کے لیے, آپ کے لیے کیا ہے عاجزی ان کی ساری. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کا جو سب سے محبوب عمل ہے آپ کا, وہ ہے آپ کا سجدہ. جی. جو کس نے نہیں کیا تھا, جو شیطان کا ہے. ہاں جی. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پورا وجود جو ہے نا وہ آپ لے آگے عاجزی سے, ان کی ساری سے, محبت سے, عقیدت سے آپ سب نگو ہوتے ہیں. اللہ میرے کو بڑا پیارا لگتا ہے. جی بے شک بے شک. پھر وہ تکبر میں آتا ہے. جی. انسان بھی سجدہ کر رہا ہے, ہاں, وہ متکبر ہے, اس لیے اس پہ جچتا ہے. جی بے شک. جس آدمی کو یہ نہیں پتا, جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا اس کے پیٹ میں کیا بیماری ہے. آپ کہتے ہیں وہ طبیب ہے,
طبیب نہیں سوچتا, طبیب خود نہیں پتا, طبیب بھی وہی ہے. جی بے شک. ہمارا ذریعہ صرف دعا ہے, اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. جی. جب آپ دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے تو وسیلہ بنتا ہے. جی. بغیر دعا کا وسیلہ نہیں بنتا. نہیں. یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, کہاں جہاں اس کا دل چاہے گا. آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی, آپ نے دعا نہیں مانگی, مگر آپ کی نیکی کے سلسلے میں اس نے آپ کو بخش دیا, چلو یہ چیز ہو جائے گی. تو ہر زندگی کے لمحے میں سب سے بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے قربت. جی. اللہ تعالیٰ سے قربت, یعنی کے لیے نماز, روزہ, حج, زکات سب آپ پہ فرض ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کی محبت جو 24 گھنٹے آپ کے اندر, خدا کا خوف, یا ہر جگہ یہ محسوس کریں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے کیمرے آپ کو لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور جب سے جس دن روز ازل سے دیکھ رہا ہے اور تا قیامت تک دیکھتا رہے گا. بے شک, بے شک, اور بخشتا بھی رہے گا. بے شک. یہی ہے کہ وہ آپ سب کا شکریہ, جو قابض کا بہت شکریہ ہے, آپ نے یاد کیا. نہیں, اور دوبارہ میں آپ کا ممنون ہوں کہ میر صاحب کے لیے آج آپ میرے کہنے پہ آپ تشریف لائے, اور شکریہ. اور پھر اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت کرے, اور جب ہم بھی گزریں اس دنیا سے جائیں تو ہماری بھی مغفرت ہو. اپنے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور ناظرین, آج میر ناصر محمود مرحوم کے بارے ہم بات کر رہے تھے, ان کو یاد کر رہے تھے, اور آپ سب بھی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.